السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 اکتوبر 2023 ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سیریز بنانے جا رہے ہیں، جو ایک عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی بہت بڑی ایفرٹس اور ان کی لکھی ہوئی کتاب الرحیق المختوم، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک پوری سیریز کرنے جا رہے ہیں، تاکہ کچھ بھائی ہوتے ہیں اکثر ہم زیادہ کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو ہم نے سوچا کہ یار ہم کیوں نہ آڈیو میں یہ ویڈیو میں یہ کوئی 30 منٹ کے 20 منٹ کے کوئی کلپس وغیرہ بناتے ہیں، تو سننے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ ایفرٹس کی ہے، ایک سیریز بنانے کی کوشش کی ہے، بس مقصد یہی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ انشاءاللہ جب میں نے ایک بار پہلے بھی پڑھی ہے، یہ ایک نایاب قسم کی کتاب ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتاب کتنی پیاری اور کتنی پیاری لکھی گئی ہے حوالوں کے ساتھ۔ تو میں نے کہا یہ لازمی ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے، تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لازمی پڑھے نا، یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب لے کے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک ہم چھوٹی سی سیریز کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم مختصراً ان واقعات پر جو ہے نا وہ نظر ڈالیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ اور اس کتاب کا مین ایڈوانٹیج یہ بھی ہے نا کہ یہ آپ کتاب جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہ کتاب آپ کو اسی دور میں لے جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بندہ پوچھتا ہے کہ میں اس دور میں موجود ہوں۔ یہ انشاءاللہ آپ لازمی سنیے گا، یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب لے کے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، ایک ویسے ادنا سا شاگرد ہوں، تمام بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، تمام اوقات پہ فکر بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، سیکھنے کے لیے موقع ملتا ہے، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، میں بھی کوئی دین کا اتنا پڑھا نہیں ہوں، تو کتاب پڑھنے میں شاید ہو سکتا ہے مجھے الفاظ ادا کرنے میں بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، تو وہ آپ اسے معاف کر دیجیے گا، اس کی ایڈوانس معذرت آپ سے کر لیتا ہوں۔ انسان اخطاء کا پتلا اتنی نہیں ہے ایجوکیشن وغیرہ، تو لیکن کوشش کریں گے، بہتر سے بہتر کریں گے، لیکن پھر بھی میں نے کہا شاید وہ کوئی الفاظ اس طریقے سے پورے نہ کروں، لیکن اب آپ ہماری نیت کو جو ہے نا وہ سمجھیے گا۔ تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں، ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ آج 16 اکتوبر 2023 کو آج ہم اس کا پہلا سیشن انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب عالمی ایوارڈ یافتہ ہے، ہم اس کا تھوڑا سا آپ کو مختصراً تعارف کرائیں گے کہ یہ کتاب رحیق المختوم اپنے فاضل مؤلف شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی ایک خوشگوار کوشش اور قابل قدر کارنامہ ہے، جسے موصوف نے رابطہ عالم اسلامی کے منعقد کردہ مقابلہ سیرت نویسی 1396 کی دعوت عام پر لبیک کہتے ہوئے انجام دیا اور پہلے انعام سے سرفراز ہوئے، جس کی تفصیل رابطہ عالم اسلامی کے سابق سیکرٹری جنرل مرحوم فضیلت الشیخ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمہ طبع اول میں مذکور ہے۔ اچھا، ایک اور بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا مبارک صفی حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب اور ان کی ٹیم جتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی اللہ تعالیٰ سیئات کو معاف فرمائے، ان کی حسنات پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے کہا دعا کرنا بھول گیا تھا، یہ بہت بڑی ان لوگوں کی ایفرٹس ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کو لوگوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی اور یہ ان کی مدح و ستائش کا مرکز بن گئی، چنانچہ پہلے ایڈیشن کے کل 10,000 نسخے ہاتھوں ہاتھ نکل گئے، اور اس کے بعد جناب محترم نے عذرائے کرم مزید 5,000 نئے نسخوں کی طباعت کا بیڑا اٹھایا۔ اس موقع پر محترم موصوف نے مجھ سے اس کا خواہش اظہار کیا کہ میں اس تیسرے ایڈیشن کا دیباچہ لکھ دوں، چنانچہ ان کی خواہش کے احترام میں نے یہ مختصر سا دیباچہ قلم بند کر دیا۔ مولا عز و جل سے دعا ہے
کہ وہ اس عمل کو اپنے رخ کریم کے لیے خالص بنائے اور اس سے مسلمانوں کو ایسا نفع پہنچائے کہ ان کی موجودہ خستہ حالی بہتری میں تبدیل ہو جائے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گم گشتہ مجدد شرف اور اقوام عالم کی قیادت کا مقابلہ بلند واپس مل جائے، اور اللہ عز و جل کے اس ارشاد کی عملی تصویر بھی بن جائے جس کا ترجمہ ہے تم خیر امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھ۔ معالی الشیخ محمد علی ارخان، سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ۔ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت اور درجہ بلند عطا فرمایا اور آپ سے ہم مسلمانوں کو محبت کرنے کی ہدایت دی ہے اور آپ کی پیروی کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوبکم، یعنی ہے پیغمبر کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ اس سے یہ بھی ایک سبب ہے جو دلوں کو آپ کا گرویدہ اور دارفتہ بنا کر ان اسباب و ذرائع کی جستجو میں ڈالتا ہے جو آپ کے ساتھ تعلق کے خاطر کو پختہ تر کر دیں۔ چنانچہ طلوع اسلام ہی سے مسلمان آپ کے محاسن کے اظہار اور آپ کی سیرت طیبہ کی نشر و اشاعت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اخلاق کریمانہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے کلمات طاہمہ کا نام ہے، لہذا جس ذات کرامی کا یہ وصف ہے اور وہ یقیناً سارے انسانوں سے بہتر و کامل ہے اور ساری خلق خدا کی محبت کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ گراں مایا محبت ہمیشہ مسلمانوں کا سرمایہ دل و جان رہی ہے، اسی کے افق سے سیرت نبویہ شریفہ کی پہلی کانفرنس کا نور پھوٹا۔ یہ کانفرنس 1992 میں پاکستان کی سرزمین پر منعقد ہوئی اور رابطہ نے اس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورے اترنے والے سیرت کے 5 سب سے عمدہ مقالات پر 1.5 لاکھ سعودی ریال کے مالی انعامات دیے جائیں گے۔ شرائط یہ ہیں مقالہ مکمل ہو اور اس میں تاریخی واقعات زمانہ وقوع کے لحاظ سے ترتیب وار بیان کیے گئے ہوں، مقالہ عمدہ ہو اور اس سے پہلے شائع نہ کیا گیا ہو، مقالے کی تیاری میں جن مخطوطات اور عملی مآخذ پر اعتماد کیا گیا ان سب کے حوالے مکمل دیے گئے ہیں۔ مقالہ نگار اپنی زندگی کے مکمل اور مفصل حالات قلم بند کرے اور اپنی علمی اسناد اور اپنی تالیفات کا اگر ہوں تو ذکر کرے۔ مقالے کا خط صاف اور واضح ہو، مگر بہتر ہوگا کہ ٹائپیہ ہو۔ مقالے عربی اور دوسری زندہ زبانوں میں قبول کیے جائیں گے۔ یہ یکم ربیع الثانی 1392 سے مقالات کی وصولی شروع کی گئی اور یکم محرم 1397 کو ختم کر دی گئی۔ مقالات رابعہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے سیکریٹریٹ کو مہر بند لفافے کے اندر پیش کیے جائیں۔ رابطہ ان پر ایک خاص نمبر شمار ڈالے گا۔ اکابر علماء کی ایک اعلیٰ کمیٹی تمام مقالات کی چھان بین اور جانچ پڑتال کرے گی۔ رابطہ کا یہ اعلان محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اہل علم کے لیے محیط ثابت ہوا اور انہوں نے اس مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ادھر رابطہ عالم اسلامی میں بھی عربی، انگریزی، اردو اور دیگر زبانوں میں مقالات کی وصولی اور استقبال کے لیے تیار تھا۔ پھر ہمارے محترم بھائیوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے شروع کیے جن کی تعداد 181 تک جا پہنچی اور ان میں 84 مقابلے عربی زبان مقالے 84 تھے، 64 اردو میں اور 21 انگریزی میں، 1 فرانسیسی میں اور 1 ہوسا زبان میں۔ رابطے نے ان مقالات کو جانچنے اور استحقاق انعام کے لحاظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کے لیے علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور انعام پانے والوں کی ترتیب رہی۔ پہلا انعام شیخ صفی الرحمان مبارک پوری جامعہ سلفیہ ہند 50,000 سعودی ریال۔ یہ ابھی ہم جو کتاب پڑھنے یہ وہی ہے، شیخ صفی الرحمان مبارک پوری، اس نے الحمدللہ پوری دنیا میں پہلا ہے جو ہے نا ایوارڈ حاصل کیا گیا، اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ دوسرا انعام ڈاکٹر ماجد علی خان جامعہ اسلامیہ نئی دہلی ہند 40,000 سعودی ریال۔ تیسرا انعام ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صدر جامعہ اسلامیہ باولپور پاکستان 30,000 سعودی ریال۔ چوتھا انعام استاد حامد محمود محمد منصور
مصر سے 20,000 سعودی ریال، پانچواں انعام استاد عبدالسلام ہاشم حافظ مدینہ منورہ مملکت سعودی عربیہ 10,000 سعودی ریال۔ رابطہ نے ان کامیاب افراد کے ناموں کا اعلان ماہ شعبان 1398 میں کراچی پاکستان کے اندر منعقد پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس میں کیا۔ اشاعت کے لیے تمام اخبارات کو اس کی اطلاع بھی دی۔ پھر تقسیم نماز کے لیے رابطے نے مکہ مکرمہ میں اپنے مستقر امیر سعود بن عبد الحسن بن عبد العزیز کی سرپرستی میں سنیچر 12 ربیع الاول آخر 1399 کی صبح میں بڑی تقریب منعقد کی۔ امیر سعود مکہ مکرمہ کے گورنر امیر فواز بن عبد العزیز کے سیکرٹری ہیں اور اس تقریب میں ان کے نائب کی حیثیت سے موصوف نے انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر رابطہ کے سیکریٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا ان کامیاب مقالات کو مختلف زبانوں میں طبع کر تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کو روئے عمل پر لاتے ہوئے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری جامعہ سلفیہ ہند کا عربی مقالہ سب سے پہلے طبع کر قارئین کی خدمت میں پیش کیا گیا، کیونکہ موصوف ہی نے پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد بقیہ مقالے بھی ترتیب وار طبع کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال اپنے لیے خالص بنائے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ یقیناً وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ یہ تو آپ کو تعارف ہو گیا اس کا۔ تو ابھی ہم مزید جو ہے نا وہ آگے جاتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے عرب کا کچھ، بیچ میں نے اسکرپ بھی کر دی ہیں تاکہ مختصراً آپ کو بیان کر دوں۔ اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ عرب کا محلِ وقوع اور قومیں۔ سیرت نبی در حقیقت اس پیغام روانی کے عملی طور پر تو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گیری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام روانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بیعت سے پہلے پیش نظر باب بھی اسلام سے پہلے عرب اقوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ عرب کا محلِ وقوع لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب اور جو در حقیقت بحیرہ ہند کا پھیلا ہوا ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر ہر چار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے۔ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کی بس کی بات نہیں تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمالی مغربی گوشہ براعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے۔ شمالی مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر براعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہ پر براہ راست لگن انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محلِ وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں اور اماجگاہ اور تجارت اور ثقافت اور فنون و مذاہب کے لیے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ عرب قومیں مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب و اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ عرب بعیدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلاً عاد، ثمود، تسم، جدیز، عمالقہ وغیرہ۔ عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشب بن قطان کی نسل سے ہیں، انہیں کہتانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی کتانی عرب کا اصل گوارا ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے دو قبیلوں
نے بڑی شہرت حاصل کی۔ لف حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزا اور سکاسک ہیں۔ بے کیلان جن کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، طبی، مدد، کندہ، لخم، جذام، اداس، خزرج اور اولاد جفتہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کیلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا، جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل ارم کے سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاعرہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کیلانیوں کی تجارت تباہ ہوگی۔ کچھ عرب کچھ عجب نہیں کہ کیلانی اور ہمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہتی تھی، یعنی لڑائی وغیرہ بھی رہتی تھی۔ یہ بھی کیلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی، اور اس کا اشارہ اس سے ملتا ہے کہ کیلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا، لیکن ہمیری قبائل اپنی جگہ برقرار ہے۔ جن کیلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ازد انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہر اول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخرکار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئی۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ثعلبہ بن عمرو انہوں نے اولاد حجاز کا رخ اولاً حجاز کا رخ کیا اور سلبیہ اور زی کار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہوگی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اس کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارث بن عمر یعنی خزا اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے ہیمازن ہوئے، پھر حرم پر دعویٰ بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مقام بودوباش اختیار کر لی۔ عمران بن عمرو اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی اور اس لیے یہ لوگ ازدمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے توامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنودہ کہلاتے ہیں۔ جفتہ بن عمر اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا، یعنی شخص عطانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں اہل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا۔ لخم جذام انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو ہیرا کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے۔ بنوتی اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور رجا اور سلمہ نامی 2 پہاڑوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑوں قبیلہ تی کی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ کندہ یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ لسا میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضر الموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخرکار نجد میں ڈیرے ڈالتے رہے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار ثابت نہ ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کیلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قزا ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف ہیا ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں سمادہ کے اندر بودوباش اختیار کی۔ عرب مستعربہ ان کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عود کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے فلسطین جا کر اس ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بداس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی
हाजरा अलैहिस्सलाम को इनकी खिदमत में दे दिया। फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को हमरा लेकर फ़लस्तीन वापस तशरीफ़ लाए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से एक फ़र्ज़ंद अजमंद इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए। लेकिन इस पर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को, जो बेऔलाद थीं, बड़ी गैरत आई और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके नवाज़ेदा बच्चे समेत जलावतन कर दें। हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि इन्हें हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की बात माननी पड़ी और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हमरा लेकर हजाज तशरीफ़ ले गए और वहाँ एक बेआब हो गया वादी में बैतुल्लाह शरीफ के करीब ठहरा दिया। उस वक़्त बैतुल्लाह शरीफ ना था, सिर्फ़ टीले की तरह उभरी हुई ज़मीन थी। सैलाब आता था तो दाएँ-बाएँ से कतरा कर निकल जाता था। वहीं मस्जिद हराम के बलाई हिस्से में ज़मज़म के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था। आपने उस दरख्त के पास हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था। इसी वक़्त मक्का में ना पानी था, ना आदम और आदमज़ाद। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तोशादान में खजूर और एक मशकेज़े में पानी रख दिया और उसके बाद फ़लस्तीन वापस चले गए। लेकिन चंद ही दिन में खजूर और पानी ख़त्म हो गया और सख्त मुश्किल पेश आई। मगर इस मुश्किल वक़्त में अल्लाह के फ़ज़ल से ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा और एक अरसे तक के लिए सामाने रिज़्क़ व मता हयात बन गया और तफ़सीलात मालूम व मसरूफ़ हैं। कुछ अरसे बाद यमन से एक कबीला आया जिसे तारीख़ में जुज़्म सानी कहा जाता है। ये कबीला इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ से इजाज़त लेकर मक्का में ठहर गए। कहा जाता है कि ये कबीला पहले मक्का के गर्दोपेश की वादियों में सुकूनत पज़ीर था। सही बुखारी में इतनी सराहत मौजूद है कि रिहाइश की घर से ये लोग मक्का में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद और उनके जवान होने से पहले वारद हुए थे, लेकिन इस वादी से इनका गुज़र इससे पहले भी हुआ करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मतरूकात की निगहदाश्त के लिए वक्तन फ़वक्तन मक्का तशरीफ़ ले आया करते थे, लेकिन ये मालूम ना हो सका होगा कि इस तरह इनकी आमद कितनी बार हुई। अलबत्ता तारीख़ी मआख़ज़ में 4 बार उनकी आमद की तफ़सील महफूज़ है, जो ये है। कुरान मजीद में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया कि वो अपने साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करें। ये ख्वाब एक तरह का हुक्म इलाही था और बाप और बेटे दोनों इस हुक्म इलाही की तामील के लिए तैयार हो गए। जब दोनों ने ये सर तस्लीम खम कर लिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, तो अल्लाह ने पुकारा, है इब्राहीम, तुमने जो ख्वाब को सच कर दिखाया, हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। यकीनन ये एक खुली हुई आजमाइश थी और अल्लाह ने इन्हें फ़िदिये में एक अजीम ज़बिया अता फरमाया। मजमूए बाइबल की किताब पैदाइश में मज़कूर है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से 13 साल बड़े थे और कुरान का सियाक बताता है कि वाक़या हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पेश आया, क्योंकि पूरा वाक़या बयान कर चुके के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत का ज़िक्र है। इस वाक़े से साबित होता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जवान होने से पहले कम अज़ कम एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का का सफ़र ज़रूर किया था। बकिया 3 सफ़रों की तफ़सील सही बुखारी की एक तवील रिवायत में है, जो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से मरफ़ूअन मरवी है। इसका ख़ुलासा ये है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए, जुर्म से अरबी सीख ली और उनकी निगाहों में जचने लगे, यानी उनको पसंद आने लगे, अच्छे लगने लगे, तो उन लोगों ने अपने ख़ानदान की एक खातून से आप अलैहिस्सलाम की शादी कर ली। इसी दौरान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़्याल हुआ कि वो अपना तरका देखना चाहिए। चनाचे वो मक्का तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हुई। बहू से हालात दरियाफ़्त किए, इसने तंग दस्ती की शिकायत की। आप अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि इस्माईल अलैहिस्सलाम आएँ तो कहना अपने दरवाज़े की चौखट बदल दें। इस वसीयत का मतलब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए। बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी बीवी औरत से शादी कर ली, जो जुरहम के सरदार मज़ाज़ बिन अमरू की साहबज़ादी थी। इस दूसरी शादी के बाद एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले गए, मगर इस दफ़ा भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हुई। बहू से हालात दरियाफ़्त किए तो उसने अल्लाह की हम्दो सना की और आपने अपने दरवाज़े की चौखट वसीयत की कि इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने दरवाज़े की चौखट बरकरार रखें और फ़लस्तीन वापस हो गए। इसके बाद फिर तशरीफ़ लाए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के करीब दरख्त के नीचे तीर गड़ रहे थे। देखते ही लपक पड़े और वही किया जो ऐसे मौका पर एक बाप अपने बेटे के साथ और बेटा बाप के साथ करता है। ये मुलाकात इतने तवील अरसे के बाद हुई थी कि एक नरम दिल और शफीक बाप अपने बेटे से और एक अताचार बेटा अपने बाप से बमुश्किल इतनी लंबी जुदाई बर्दाश्त कर सकता है। इसी दफ़ा दोनों ने मिलकर खाना काबा तामीर किया, बुनियाद रखवा कर दीवारें उठाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी
دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نیابت، کیدار، ادابائل، مبشان، مشماہ، دوما، میشا، حدد، تیمہ، یتور، نفیس، کیدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ان سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر شام کی تجارت تھا۔ بعد میں یہ قید جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے۔ ان کے حالات زمانے کی دیز تاریخیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کدار کی اولاد اس گمنامی سے متشنع ہے۔ نبطیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و بیش کے تمام لوگوں کو اپنا باجگباز بنا لیا۔ بطران کا دارالحکومت تھا۔ بطرا ان کا دارالحکومت تھا۔ کسی کو ان کے مقابلے کی کتاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبطیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ کدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں ہی پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معیز کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ وہی نا دن چھوٹے ہو گئے، پھر کوشش کرتے ہیں جمعے کو جانا یا جمعرات کو نکل جائے تو پھر وہ بس اس طرح اس نہیں سب سے ٹھیک ہے، گھر میں سب خیر وفیت ہے۔ کیا لے سارے ماشاءاللہ زید یہ لٹکا چھوڑنا میں اصل میں کیا بات تو سنا نصر ہو گیا ہوں کھانے اچھا نال پڑے کی بے او دوئی بنا میٹ اچھا پلیٹ کو بھی دوئے نمکدان کی مورتیاں دی اور نمک سب اب میں ٹھیک ہے عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر کرتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین نے انصاف غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی اجماع کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال مراد کے بیٹے نزار سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ موت کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے، ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیعہ اور مضر۔ ان میں سے مخر ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں، چنانچہ ربیعہ سے اسد بن ربیعہ، انزا، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس اعلان بن مضر، الیاس بن مضر۔ یہ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حازن، بنو غطفان سے عبس، زوبان، اشجع اور غنی ایزر کے قبائل وجود میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ کنعانہ کو منتخب کیا اور کنعانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا،
پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر چنا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی، چنانچہ قبیلہ عبدالقیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے بعد مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج، سواد، عراق، ابلا اور ہبت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکون اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنا لیا، بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے اور ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہورا بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہی ہوتا تھا۔ بنو ثقیف نے طائف میں کو وطن بنا لیا اور بنو حازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شاعرہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے اور ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو نبوتی کا ایک خاندان بیرۃ العباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زیبان تیمار کے قریب حوازن کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ بن کنانہ کے خاندان رہ گئے، ان میں سے کرشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی، یہ لوگ پراگندہ تھے اور ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی، تاں کہ قصہ بن کلاب ابھر کر منظر عام پر ہے اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف عزت اور بلندی وقار سے پیراوار کیا۔ یہ الحمدللہ ہمارا ایک ٹاپک جو ہے عرب قبائل کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ عرب کا محل وقوع اور قوم ہے، یہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ الحمدللہ امید ہے آپ کو یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی اردو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیے گا، آگے بہت ہی زبردست قسم کی پھر جب واقعات شروع ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان کو آگے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو آگے انشاءاللہ ہم دوسرا پارٹ بھی جلدی بنائیں گے۔ عرب کی حکومتیں اور سرداریاں وہ کس طرح تھی، کیا پس وہاں پہ کیا حالات و واقعات تھے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے کریں گے انشاءاللہ۔ جلد وہ دوسری ویڈیو بھی بنائیں گے، آپ سنتے رہیے گا انشاءاللہ، یہ آپ کی زندگی میں بڑا چینج لگا، آگے بہت ہی انٹرسٹڈ، بہت ہی زبردست قسم کے جو نا وہ پھر نبی کی بعثت کس طرح ہوئی، کس طرح کے معاملات، وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی سیریز آگے جائے گی انشاءاللہ۔ پارٹ 2 اس کا بہت بہترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔